السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ اکرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ حضرات گرامی، درس کو عنوان آپ نے سماعت فرمایا، سیدنا عمر اللہ تعالی عنہ کے چند فیصلے۔ یہ آج اس عنوان پر دوسرا درس ہے۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ نے بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ سماج کو بگاڑ سے بچانے کی کوشش کی۔ جہاں انہیں شریعت انہیں قرآن اور حدیث سے رہنمائی ملی اس کے ذریعہ سے، اور جہاں انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک حاکم ہونے کے ناطے، حکمراں ہونے کے ناطے اپنے سماج کو کیسے بگاڑ سے بچایا جائے، شریعت کے غلط استعمال سے سماج کو روکا جائے، تو انہوں نے اجتہاد سے بھی کام لیا، صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ مثلا ایک فیصلہ ان کا یہ رہا کہ اگر کوئی شخص شراب پیے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ شریعت میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ شراب پینے والے کو کوڑے لگائے جائیں۔ جس طریقے سے قتل کرنے والے کو حکم ہے کہ بدلے میں قتل کر دیا جائے، زنا کرنے والے کے لیے حکم ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں، اسی طریقے سے کسی نے بہتان لگایا ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، تو اس کے لیے شریعت میں ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں۔ تو یہ حدود متعین ہے مختلف جرائم کے، لیکن شراب پینا ایک جرم ہے اور اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے کہ کتنی سزا دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شراب پینا جب حرمت ثابت ہو گئی تو الحمدللہ صحابہ اکرام نے اپنے مٹکے توڑ دیے اور مدینہ منورہ میں کوئی شرابی نہ رہا۔ یہ صورت حال ہو گئی۔
تو اس دور میں اگر کوئی یہ غلطی کرتا تھا تو بس اس کو ذرا سا سزا کی احساس دلا کر کے، سماج میں تھوڑا سا اس کو رسوائی کا احساس دلا کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کے لیے ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے چھڑی آپ کہہ لیں، اس سے چند چھڑی مار کر کے ان کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ ایک احساس کہ یہ ایک جرم ہے اور اس کی وجہ سے یہ سزائیں ملتی اور سماج میں بدنامی ہوتی، تو یہ کنٹرول میں رہا۔ ابو بکر اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب اسلام اور دور تک پھیلا اور دوسرے لوگ جب اسلام قبول کیے تو ان کے یہاں اتنی تقویٰ یا طہارت کہہ لیجیے اتنی نہیں تھی، جس کی وجہ سے شراب نوشی لوگ کرتے تھے۔ تو انہوں نے 40 کوڑے متعین کر دی کہ جو بھی شراب پیے گا اس کو 40 کوڑے لگیں گے۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں معاملہ جب آیا تو چونکہ اسلامی سلطنت اور پھیل گئی تھی اور دوسرے دور علاقے تک پہنچ گئی تھی، تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ دیکھیے شراب نوشی بہت خطرناک چیز ہے، شریعت نے خطرناک بتایا ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ لوگ جو نئے نئے آ رہے ہیں ان کے دلوں میں شریعت کا اتنا ڈر نہیں، اس لیے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اس کے لیے کوئی حد تو نہیں بتائی گئی کتنے کوڑے لگائے جائیں، لیکن جو سب سے کم حد ہے اتنا لگایا جا سکتا ہے، اور سب سے کم حد جو ہے بہتان تراشی کے 80 کوڑے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کر کے 80 کوڑے نافذ کر دیے کہ جو بھی سماج میں معاشرے میں شراب نوشی کرتا ہوا پکڑا گیا، ثابت ہوا کہ اس نے شراب پی ہے، تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ ان کا یہ 80 کوڑا سزا کے طور پر متعین کرنا یہ کہیں حدیث میں یا قرآن کریم میں نہیں ملے گا، لیکن ایک حاکم وقت کے اعتبار سے ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ شراب نوشی روکنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے یہ ایک حکم نافذ کیا 80 کوڑے۔ لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہا، اس دور میں تھا، بعض کے ادوار میں یہ چیزیں جیسے حکمران نے جیسی ضرورت محسوس کی اس میں کمی کر لیا، کسی نے 80 کوڑا رکھا، کسی نے اور کم کر دیا۔ چونکہ یہ ایک انتظامی امور کا معاملہ تھا، سماج کو بگاڑ سے بچانے کے لیے ایک سزا تجویز کی گئی تھی کہ اس کو نافذ کیا جائے، چنانچہ اس طریقے سے انہوں نے کام کیا۔ اور آج بھی میں مانتا ہوں کہ اگر پابندی کے ساتھ کوئی بھی معاملی سی سزا متعین کر دی جائے شراب نوشی کے خلاف تو انشاءاللہ اس پر کنٹرول ہو سکتا ہے، لیکن انصاف کے ساتھ اس سزا کو نافذ کیا جائے، اس کو چھوڑ کر کے فلاں کو سزا دی جائے، تو ایسا کبھی اس سے سماج میں شراب نوشی پہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں فلاں اسٹیٹ میں بتایا گا کہ شراب نوشی پہ پابندی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں سب سے زیادہ شراب نوشی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ وہاں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہی ہے کہ قانون کا صحیح سے نفاذ نہیں ہے، جس طریقے تو ہونا چاہیے ویسا نہیں، لہذا انہوں نے متعین کیا 80 کوڑے، تو متعین ہو گیا تو ہو گیا۔ اب جو بھی اس میں ملوث ہو جائے، جس کے ساتھ بھی معاملہ پیش آ جائے، وہ تمام عزت میں آئیں گے اور ان کو اس 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سماج کو بگاڑ سے بچانے کے لیے اجتہاد کر کے ایک حاکم وقت کے اعتبار سے بعض سزائیں متعین کر دیا کرتے تھے، بعض فیصلے لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور معاملہ ہم دیکھتے ہیں، شریعت میں طلاق کا مسئلہ ہے، انسان طلاق دے سکتا ہے، ایک شوہر کو اختیار ہے کہ طلاق دے، لیکن ان کا ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ ایک صحابی رسول تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب وہ ہجرت کر کے آئے تو ایسی صورت میں ان کے پاس 10 بیویاں تھیں۔ اس دور میں عام سی بات تھی، لوگ زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے، ان کے پاس 10 بیویاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ بھائی جس کے پاس 4 سے زیادہ ہیں وہ بقیہ کو 4 کو رکھ کر کے بقیہ کو طلاق دے دے۔ انہوں نے ایسا کر دیا، 4 بیوی کے ساتھ رہے۔ جب ان کا آخری وقت آ رہا ہے، عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بیویوں کو طلاق دے دیا۔
اور طلاق دینے کے بعد اپنی جائیداد کو اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معاملہ پتہ چلا، آپ کو خبر ہوئی، تو انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ شاید تم نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ وراثت اور ترکہ تمہاری بیویوں تک نہ پہنچے، تمہاری اولاد میں رہے، لہذا میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں سے رجوع کرو، دوبارہ ان کو اپنی عقد میں لو، اپنے نکاح میں باقی رکھو، ورنہ تم مر بھی جاؤ گے، انتقال تمہارا ہو جائے گا تو میں تمہاری بیویوں کو تمہارے ترکے میں سے حصہ دے دوں گا۔ یہ کیوں کیا؟ کیا ایک شوہر کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے؟ لیکن چونکہ ان کو لگا، اور واقعتاً اس طرح کا پس منظر سامنے تھا، ادھر طلاق دیا، ادھر بچوں میں جائیداد تقسیم کر دی، تو ان کو لگا کہ یہ طلاق اس وجہ سے نہیں کہ بیوی سے کوئی بگاڑ ہے، شریعت نے جو طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، وہ معاملات جب آپس میں نہ بنے تب کا ہے نا، یوں ہی تو نہیں۔ تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ مقصد طلاق کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے متعین کیا، جس کی وجہ سے شریعت میں اجازت دی گئی، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، یہاں اس طرح کا کوئی مقصد نہیں۔ اس لیے وراثت بچانے کے لیے انہوں نے شاید ایسا کیا ہے، ان کو بلایا اور کہا واپس لو، بیویوں کو اپنے نکاح میں واپس لو، ورنہ اگر آپ کا انتقال ہوتا ہے وَلَوْ مِتَّ، اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو میں تمہارے ترکہ میں سے ان بیویوں کا حصہ لگا دوں گا۔ یہ کیوں کیا؟ اسی لیے کہ لوگ طلاق کا استعمال غلط نہ کرنے پائیں، جائیداد بچانے کے لیے ایسا نہ کرنے پائیں، کسی مال دینا پڑ جائے گا اس لیے طلاق دے کے الگ کر دوں، ایسا نہیں۔ جس کا جو حق شریعت میں متعین ہے، انسان کی موت تک جو باقی ہے اس کے ساتھ، اگر وہ وارث بنتا ہے تو اس کا حق اس کو ملنا چاہیے۔ بیوی ہے، بیٹا ہے، اولاد میں سے کوئی اور ہے، باپ ہے، ماں ہے، تو انہوں نے محض اس بنیاد پر طلاق دینے کے بعد ان سے رجوع کرنے کا حکم دیا کہ یہ لگا کہ طلاق کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اپنی جائیداد کو، اپنے ترکہ کو بچانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ یہاں ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ بعض شریعت کے غلط استعمال سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ لیا اور لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور واقعتاً اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، عمر دراز ہیں، اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں ضرورت ہے کہ دوسرا نکاح ان کا ہو جائے، بڑھاپے کی تنہائی کٹتی نہیں، اولاد بھی بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں، یہ ایک ضرورت ہے انسان کی۔ اب اگر ہمت کر کے باپ اپنے ارادے کا اظہار کر دے کہ مجھے نکاح کرنا ہے، تو سب سے پہلی جو مخالفت آتی اولاد کی طرف سے آتی، اور کیوں آتی ہے؟ صرف اس بنیاد پر آتی ہے کہ کوئی آئے گا تو جائیداد میں وہ بھی شریک ہو جائے گا، کہتے ہیں لوگ کہ جائیداد میں وہ شریک ہو جائے گا، یا اس سے اولاد ہو گئی تو اولاد جائیداد میں شریک ہو جائے گی۔ ابھی تو انہی کا مال ہے نا، اپنا کہاں ہے؟ ان کا جو بھی ہے ابھی انہی کا ہے، اور مجھے پتا نہیں ہے کہ میں ان کی موت تک باقی رہوں، میرا پہلے انتقال ہو جائے گا۔ بھئی اگر میں باحیات رہا تب نہ وارث بنوں گا، اگر ان کی زندگی میں میری موت ہو جائے گی تو میں کہاں کھانے والا ہوں؟ تو لوگ اس طریقے سے جگاڑ لگاتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، اور والد صاحب کو تمام تر ضرورت پوری کریں گے، کھانا چاہیے، پیسہ چاہیے، کپڑا چاہیے، علاج چاہیے، خدمت سب کریں گے، لیکن شادی نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں؟ یہی معاملہ، ترکے میں شریک نہ ہو جائے، جائیداد میں شریک نہ ہو جائے، ورنہ کہتے ہیں ایسا سب بانٹ دیجئے اس کے بعد کیجئے۔ کیوں بھائی، آپ کا ہے کیا بانٹنے؟ وہ کیوں بانٹ دیں؟ وہ تو انہی کا ہے نا، آپ کی ملکیت تو نہیں ہے نا ابھی۔ باقاعدہ ایسے مطالبہ کہ آپ پہلے بانٹ دیجئے اس کے بعد کیجئے۔
تو یہ ہے معاملہ، جائیداد اولاد ہی میں رہے، اس کے لیے وہاں غلطی ہو رہی تھی۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً روک دیا، واپس لو بیوی کو، ورنہ جس خدشے کے پیش نظر آپ انہیں طلاق دیے ہیں میں ان کو ترکہ دلا کے رہوں گا۔ تو شریعت کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ہے طلاق سے جڑا ہوا، 3 طلاق۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب یہ چیز منسوب ہے اور صحیح کہ ایک مجلس میں کوئی شخص 3 طلاق دے دے تو 3 شمار کر لی جائے گی، یعنی انسان کے پاس رجوع کا کوئی اختیار نہ ہوگا، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ آئیے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کب نافذ کیا، کیسے نافذ کیا۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی شخص 3 طلاق دیتا تھا، ایک مجلس میں 3 طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار ہوتے تھے۔ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اگر کوئی ایک مجلس میں 3 طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی، اور حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع کے 2 سال یا بعض روایت میں 3 سال اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاق دیتا تھا تو ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک، ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مجلس میں 3 طلاق ایک شمار ہو رہی، اور عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 2 سال یا 3 سال ایسا رہا کہ اگر کوئی ایک مجلس میں 3 طلاق دے تو اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ معاملات لوگ کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں تو لوگوں سے مشورہ کیا، کہا ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فیہ عنایۃ، کہ لوگ اس معاملے میں جلدی کر رہے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسانیاں رکھی تھی، مہلت دے رکھا تھا، اگر ہم اس کو نافذ کر دیں تو صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی 3 دے رہا ہے تینوں ہم نافذ کر دیں تو، اور مشورہ کرنے کے بعد فَأَمْضَيْنَا، فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس کو نافذ کر دیا کہ اگر کوئی شخص 3 طلاق دے گا تو تینوں شمار کر لی جائے گی۔ مسلم کی روایت ہے۔ یہ ہے عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 طلاق کو تینوں شمار کر لینے کا فیصلہ۔ یہ کیوں ہوا؟ کیا ہم مان سکتے ہیں کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ورزی کی ہے؟ ہم نہیں ماننے والے۔ اللہ کے نبی کے دور میں 3 کو ایک مانا جاتا تھا اور آپ نے 3 کو تینوں مان لیا، تو کیا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کی ہے؟ جی بظاہر تو دکھتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی کے ہاں 3 تھے، تینوں کیوں مان رہے ہیں؟ ان کے دور اللہ کے نبی کے دور میں 3 ایک تھا اور یہ 3 کو تینوں کیوں مان لے رہے ہیں؟ بظاہر دکھتا ٹکراؤ، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے کہ خلیفہ رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے ساتھی، جہاں اللہ کے نبی وہاں عمر، اتنی بڑی جرات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کریں گے؟ نہیں، یہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ کیا کوئی صحابی ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف جائے؟ پھر ایسا کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے 3 کو ایک مانا اور آپ نے 3 کو تینوں مان لیا؟ آئیے اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، اور واقعتاً اس مسئلے پر خوب بولنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے،
آج لوگوں کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم. آج لوگوں کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم. وہ لوگ بھی صحیح طلاق نہیں دے پا رہے ہیں جن کے یہاں 3 بولو تو 1 ہی شمار ہوتا ہے، اور وہ لوگ بھی صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے جن کے یہاں 3 بولو 3 شمار ہوتا ہے. اکثر لوگ جب طلاق دیتے ہیں 3 مرتبہ بولتے ہیں، چاہے ماننے والے ہوں چاہے نہ ماننے ہوں. ان کو لگتا ہے کہ جب تک 3 مرتبہ نہیں بولیں گے نا تب تک اس سے جدائی نہیں ہوگی. اتنا نفرت میں رہتے ہیں، اتنا غصہ. اللہ رب العالمین نے طلاق کا جو نظام بنایا اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کے خلاف جب کوئی کیا تو اللہ کے نبی نے کیا کیا اس کو سمجھتے ہیں، پھر اس مسئلے پر آتے ہیں. شریعت نے ایک حل کے طور پر طلاق کا آپشن رکھا ہے کہ اگر میاں بیوی میں کسی بھی مسئلے کو لے کر کے آپس میں بن نہیں رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ ساتھ نہیں رہ سکتے، اب ہوتا ہے اور بہت دن تک لوگ سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بات بننے کے بجائے مزید بگڑتی چلی جاتی ہے. تو شریعت نے ایک حل کے طور پر پیش کیا ہے کہ ایسا ہے، روز روز کی کچ کچ سے بچنے کے لیے، روز روز کے ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ علیحدگی اختیار کر لیں. لڑکا آزاد، لڑکی بھی آزاد. یہ اپنا دوسرا گھر بسائے، وہ اپنا دوسرا گھر بسائے. یہ اسلام کی ایک نعمت ہے. دیگر مذاہب کے اندر یہ چیز نہیں ہے. کہتے ہیں 7 جنم کا ساتھ ہو جاتا ہے. غیر مسلموں میں اگر ایک بار شادی ہو گئی، اے بیٹا سمجھو کام کی چیز بتا رہا ہوں، ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو چھوڑ نہیں سکتے، چاہے جو ہو جائے چھوڑ نہیں سکتے. کہیں گے 7 جنم کا ساتھ نبھانے کا وعدہ ہے، یہ سب غلط بات ہے، فطرت کے خلاف بات. شریعت نے یہ ایک حل کے طور پر پیش کیا کہ اگر یہ کیفیت آ گئی ہے تو آپ جو ہے اپنے آپ کو الگ کر لیں. طریقہ کیا ہوگا؟ لفظ طلاق کے ذریعے سے. کیسے طلاق دینا ہے شریعت نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، میں صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا. الطلاق مرتان فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان. کہ طلاق 2 مرتبہ کی طلاق ایسی ہے جس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں. مطلب ایک انسان نے اپنے بیوی کو طلاق دیا اور 3 مہینے کی مدت ہوتی. ایک لفظ اور بولوں گا جو سمجھدار لوگ سمجھیں گے. بیوی کو کبھی بھی طلاق دینا ہے شریعت نے جو کہا ہے طہر میں ہونا چاہیے، پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے، اور ایسی پاکی جس کے اندر مباشرت نہیں کی گئی. ایسے موقع پر، ایسے طہر میں، ایسے پاکی کی حالت میں اس کو طلاق دیں. اب یہ 3 مہینہ کا پیریڈ ہے. اگر 3 مہینے میں، لوگ کہتے ہیں نا غصے میں بول دیا تھا، صحیح بات ہے، انسان غصے میں طلاق دیتا ہے. کوئی ہنسی مذاق میں خوشی خوشی کہاں دیتا ہے؟ پیار محبت میں کوئی طلاق نہیں دیتا، وہ غصے میں دیتا ہے. افسوس ہو رہا ہے، اب کیا کریں؟ ادھر بھی افسوس ہے، ادھر بھی افسوس ہے. تو شریعت مہلت دیتی ہے کہ 3 مہینہ آپ کے پاس وقت ہے، خوب غور کر لیجیے، خوب غور کر لیجیے. اگر یہ لگتا ہے کہ ہم دونوں پھر ساتھ رہ سکتے ہیں تو رجوع کر لیجیے، یعنی بطور بیوی اس کو اپنا لیجیے اور کچھ نہیں کرنا ہے. ملاقات کیجیے، بلا لیجیے، ہو گیا. اس کے بعد ایک طلاق ہوا، 3 مہینہ مہلت ہے لوٹانے کی، لوٹا لیا فبیہا. پھر معاملہ بگڑا، پھر طلاق دے دیا، تو پھر اس دوسری طلاق کے بعد بھی یہ مہلت ہے کہ 3 مہینے میں آپ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر لیں. اس کے بعد رجوع کر لیا، پھر معاملہ بگڑا تو تیسری طلاق ہے کہ وہ طلاق دیے تو اب رجوع کا اختیار نہیں، یعنی پوری مہلت مل چکی ہے. 2 پیریڈ آپ کو دے دیا جاتا، یعنی اگر بننا ہوتا تو اتنے میں بن جانا چاہیے تھا. بار بار طلاق کا مطلب ہے کہ اب آپ لوگوں بننے والے نہیں ہیں، سب کو پریشان نہ کیجیے، وہ اپنے راستے وہ اپنے راستے. یہ ہے
طلاق کی مہلت، پہلی طلاق کے بعد 3 مہینے کی مہلت ہے، دوسری طلاق کے بعد 3 مہینے کی مہلت ہے، اور تیسری طلاق کے بعد کوئی مہلت نہیں، ختم، خلاص۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ ایک سوال، اگر کوئی بندہ صرف ایک طلاق دے، صرف ایک طلاق، تو کیا یہ کافی ہو سکتا ہے کہ اس کو دوسری اور تیسری بھی دینا ضروری ہے؟ بتائیے۔ وہ ایک ہی طلاق دے، بس ایک مجلس میں 4 مجلس 10 کچھ نہیں، ایک ہی طلاق دے، جدائی کے لیے کافی ہے؟ ہاں، پلٹ کے تو نہیں آ جائے گی؟ لوگ ڈرتے ہیں کہیں پھر نہ آ جائے، اس لیے طلاق 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 3 مرتبہ بولتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں، ایک آج بول دی، ان کو پتا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق، ایک مہینے آج ایک بول دیے، اگلے مہینہ دوسرا بولیں، پھر تیسرے مہینہ تیسرا بول دی، ایسا بھی کیس آیا ہے۔ وہ ایک مسئلہ ہے انشاءاللہ پھر کبھی کہ واقع ہوگا کہ نہیں۔ بہرحال شریعت کا بڑا آسان، ایک مرتبہ طلاق دے دیجیے جی۔ ہاں، کورٹ نے وہ ہم ہی سے سیکھا ہے، جا کر ہم نے غلط ان کو سکھایا ہے، ہم نے ان کو غلط سکھا دیا ہے، اور وہ بھی ہمارے اصطلاحات کو لے کر کے پارلیمنٹ میں بول رہا تھا، طلاق بدعی بول رہا تھا، طلاق بدعی کو طلاق بدعی بول رہے تھے دوسرے غیر مسلم ممبر آف پارلیمنٹ، تو ہمیں سے سیکھیں۔ بہرحال تو اگر کوئی شخص آئی اس پر، اگر کسی کے نوبت آ جائے تو ایک طلاق دے دے بس، اللہ نہ کرے کسی گھر میں ایسے نہ، اگر ضرورت میں ایک طلاق دے دے بس، ایک طلاق دیا، 3 مہینے کی مدت گزر گئی، لڑکی بھی آزاد، لڑکا بھی، لڑکی آپ کے یہاں زبردستی نہیں آ سکتی ہے کہ اب دوسرا بولنے کی نوبت آئے، اور لڑکا بھی دوبارہ لانا چاہتا ہے تو زبردستی نہیں لا سکتا۔ لڑکی کو 3 مہینے کے اندر اگر لانا چاہے تو وہ زبردستی اس کو آنا پڑے گا، لیکن 3 مہینہ گزرنے کے بعد لڑکی آزاد ہے، اب شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آنا ہی پڑے گا، کیوں؟ مدت رجوع کی گزر چکی، اب وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے کر سکتی، اب اس کو روکا نہیں جائے گا۔ تو جب ایک ہی سے بات بن جا رہی ہے، جدائی مقصود ہے نا، طلاق کا مقصد کیا؟ میاں بیوی الگ ہی ہونا چاہتے ہیں نا، ایک کافی ہے۔ وہ جھگڑا ہی کیوں پیدا ہو، کورٹ کچہری میں جائے ہی کیوں کہ انہوں نے 3 طلاق دے دیا ہے، جہاد ان کے خلاف کیس بنا دیا جائے، ایک طلاق دیجیے، معاملہ ختم۔ اب 3 مہینے کی مہلت ہے، اگر ہمارا باہمی اتفاق ہو گیا ٹھیک ہے ہم ایک ساتھ رہ لیں گے تو رجوع کر لیجیے، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو وہ آزاد، آپ جدائی ہو گئی نا۔ ہاں، جزاک اللہ خیر۔ وہ 3 مہینے جو میں کہہ رہا ہوں قرآن میں وہ عدت گزاری کے بتائی گئی، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جن عورتوں کو طلاق دیا گیا ہے وہ 3 حید انتظار کریں۔ تو جب جدائی ایک میں ہو جا رہی ہے تو دوسرا دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور بڑی آسانی، ایک فائدہ میں آگے ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے ایک طلاق دیا، 3 مہینے کی عدت گزر گئی، رجوع نہیں کیا، اب 6 مہینے کے بعد پھر سمجھ میں آیا میرے بال بچے ہیں، 1 سال کے بعد پتہ چلا کہ ہمیں ایک ساتھ آنا چاہیے، تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، سیدھا اس عورت سے ایک بار پھر سے نکاح کر لیجیے، کہیں جانا نہیں، اس میں یہ نہیں کہ وہ کہیں اور نکاح کرے پھر ہمارے پاس آئے، میں حلالہ لذت بات کی بات ہے، سیدھا ایک طلاق آپ نے دیا ہے، 3 مہینے کی مدت گزر گئی، رجوع آپ نے نہیں کیا، 3 مہینے کے بعد زندگی بھر کبھی بھی آپ دونوں کا اتفاق ہوتا ہے کہ ہمیں ساتھ میں رہنا ہے، اور اس عورت نے بھی کسی سے نکاح نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں اسی عورت سے جا کر کے ڈائریکٹ نکاح کر کے اس کو لے کے چلے آئے، کچھ نہیں بگڑنے والا، وہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا، اختلاف ہی نہیں ہوگا، وہ 3 13 آئے گا ہی نہیں۔ لوگوں کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم، مسائل اس سے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کا طریقہ ہے جدائی کا،
کہ مہلت دیجیے، طلاق دینے کے بعد سوچنے سمجھنے کا موقع ملے، غصہ اترنے کے بعد انسان کو ہوش آتا ہے، پھر سمجھ غلطی ہو گئی تو اس کو غلطی کی اصلاح کا موقع دیجیے۔ یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، نسائی کی روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دی۔ ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو اس نے 3 طلاق دی۔ قام، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، غصہ ہو گئے اور کہا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا؟ ابھی میں موجود ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جو طریقہ قرآن کریم میں سکھایا گیا طلاق کا، اس کے خلاف کوئی طریقہ اختیار کیا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ اس کتاب اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا کہ انہوں نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا ہے، آپ قام غضباً، غصے میں کھڑے ہوئے کہا ایلعب بکتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، حالانکہ ابھی میں موجود ہوں۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو کر اللہ کے نبی اجازت دیجیے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، اس نے اتنی بڑی غلطی، اجازت دیجیے میں قتل کر دیتا ہوں۔ اجازت آپ نے نہیں دیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دینا، وہ نافذ ہوگا کہ نہیں ہوگا الگ بات ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر کے غصے سے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب آئیے، عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو تینوں شمار کر لیا۔ کیوں؟ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، آپ غصے سے کھڑے ہو گئے، کہا ایلعب بکتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب ساتھ کھلواڑ ہوگا حالانکہ میں بھی موجود ہوں؟ وہی کیفیت عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنی کہ لوگ جب طلاق دیتے 3 طلاق دیتے، جب طلاق دے 3 طلاق دیتے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کتاب اللہ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اور اسی کے بارے میں صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ جس چیز میں اللہ نے مہلت دی ہے لوگ اس میں جلدی کر رہے ہیں، مہلت دے ہی نہیں رہے۔ تو کہا لو امضینا، اگر ہم اس کو نافذ کر دیں تو، مشورہ کیا اور پھر مشورہ کر کے انہوں نے نافذ کر دیا کہ ہاں اگر کوئی 3 بولے گا تینوں ہو جائے۔ کیوں؟ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا۔ تو بعض ایسی چیزیں جو انہوں نے دیکھا کہ شریعت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا حکم نافذ کیا ایک حاکم وقت کے طور پر۔ وہ حاکم تھے، انہوں نے اپنے سماج میں شریعت کے خلاف ورزی نہ ہو، شریعت کا غلط استعمال نہ ہو، اس کے لیے اس طرح کے صحابہ اکرام سے مشورہ کر کے انہوں نے اس کو نافذ کر دیا۔ سوال، کیا جب انہوں نے نافذ کر دیا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا؟ نہیں۔ ایک حاکم وقت اپنی ضرورت کے اعتبار سے سماج کی اصلاح کے لیے بعض پابندیاں لگاتا ہے، لیکن وہ پابندی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ جیسے گزشتہ واقعہ میں نے پیش کیا، جو شراب نوشی کا 80 کوڑے انہوں نے متعین کیے تھے، کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ نہیں، کبھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہا، اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ بھی وہی ہوا کہ بعد میں بہت سارے لوگوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا ہے، اور مانا کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حاکم وقت کے اعتبار سے، اپنے وقت کے لحاظ سے شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو، اس کے روکنے کے لیے ان کا ایک فیصلہ تھا۔ جیسا حاکم وقت بہت سارے ایسے فیصلے کرتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ یہی روڈ ہے، چلنے کی اجازت ہے، یہی روڈ چلنے کی اجازت ہے، حاکم وقت کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں فتنہ ہونے والا ہے، یہاں چلنے پہ پابندی لگائے، کرفیو لگ جاتا ہے۔ تو کرفیو ہمیشہ لگتا ہے کہ وقتی طور پر لگتا ہے؟ جب وہ فتنے کا خدشہ ختم ہوا تو اس کے بعد کرفیو اٹھا لیا جاتا ہے۔ وہی معاملہ اس وقت انہوں نے اصلاح کے لیے شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو، اس کے لیے انہوں نے نافذ کیا تھا، اور قطعاً انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی۔
انہوں نے شریعت کی مخالفت نہیں کی کہ اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں 3 طلاق کو ایک ہی مانا ہے اور یہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مان رہے ہیں، یہ قطعاً اللہ کے نبی کی مخالفت نہیں، یہ ایک وقتی اصلاح کے لیے ان کا قدم تھا اور صحابہ اکرام سے مشورہ کر کے انہوں نے اس کو نافذ کیا تھا۔ میرے بھائی میرے عزیزوں، ہم تمام کو اس طرح کی تمام چیزوں سے قرآن و سنت کی طرف آنا چاہیے۔ آج لوگوں نے اس طرح کے مسائل کو اٹھا کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک فضا بنائی اور واقعتاً ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ڈیبیٹ سن لیجئے اور کوئی غیر نہیں اپنے لوگ بیٹھتے ہیں اور اسلام کے خلاف بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض ایسے ہیں جن کو اسلام کا صحیح پتہ نہیں، دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے مظالم ہوئے ہیں، ایسا ظلم ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ طریقہ، اسلام سے ہٹنے کا طریقہ، اسلام کے خلاف بولنے کا طریقہ اختیار کر لیا، اور ایسے لوگوں کو حکومت بھی پروموٹ کرتی ہے، آگے بڑھاتی ہے کہ ان کی بات سنی جائے، ان کی بات سنی جائے۔ وہ کیس جو ہوا 3 طلاق کا جو مسئلہ آیا یا بہت سارے مسائل آئے، وہ کوئی غیر مسلم کیس فائل کرنے نہیں گیا تھا، وہ اپنوں میں سے کوئی گیا تھا۔ کیوں گیا؟ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا اور اس کو شریعت کا پتہ نہیں، اس کو اسلام سے اتنی ہمدردی نہیں تھی۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اپنے مسائل جب آتے ہیں کورٹ کی طرف بھاگتے ہیں، ان کو سمجھائیے بھائی شریعت میں ہے نا، آئیے یہاں حل کر لیجئے، نہیں وہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے۔ تو اس مزاج کو ہمیں بدلنا چاہیے، اور طلاق کا مسئلہ یا کوئی بھی مسئلہ ہے جس میں بھی اختلاف ہے، قرآن و سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اس کی جانب ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اسی سے ہمارا گھر بننے والا ہے، اور اس کے خلاف ورزی کریں گے گھر بگڑنے والا ہے۔ اور لوگ راستے پھر تلاش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ایسا ہو تو کہاں جائیں، کیا کریں۔ اب یہ عجیب المیہ نہیں ہے، سن لیجیے، بات ختم کرتا ہوں۔ عجیب المیہ نہیں کہ جب ایک بات طے ہو گئی کہ بھائی 3 ہی ہیں، لوگوں نے کہہ دیا کہ 3 ہی ہیں، تو لوگ یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ اب بتائیے کوئی راستہ ہے کیا؟ ایک صاحب آئے کہنے لگے بھائی ایسا ہو گیا، میں فلاں مفتی صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا کہ بس اب حلالہ نعوذ باللہ، کوئی راستہ نہیں، حلالہ، اللہ لعنت بھیجے، اللہ کے نبی لعنت بھیجی حلالہ کرنے والے پر، جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس کے لیے اللہ کے نبی لعنت بھیجی۔ تو میں نے کہا کیا؟ بولے کہ کچھ نہیں، معاملہ ختم ہو گیا، حلالہ کرنا ہوگا۔ تو میں کہا پھر کہ کوئی راستہ نکالیے۔ میں کہا راستہ میں نکالوں یا کسی عالم کی یہ جرت ہے کہ شریعت میں راستہ نکالتا پھرے گا؟ جو شریعت آئی ہے بس کافی ہے، کیا کسی عالم کے بس کی بات ہے کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دے یا تھوڑی سی کمی کر دے؟ قطعاً یہ اختیار کسی کو نہیں تھا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ اپنی جانب سے گھٹا دے بڑھا دے۔ تو ایک عالم کو کیسے ہو سکتا ہے راستہ نکالنے کا؟ میں نے کہا بھائی راستہ ہم نہیں نکال سکتے، لیکن ہاں قرآن اور حدیث میں جو باتیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ آپ کو عمل کرنا ہے تو بھی اچھی بات ہے، نہیں کرتے نقصان آپ کا ہے۔ تو کوئی عالم راستہ، وہی میں عجیب سا لگا کہ جب شریعت آپ مانتے ہیں تو ایک جگہ سے اگر فتویٰ مل گیا کہ غلط ہے، اب راستہ نہیں ہے، دوسرے عالم کے پاس آ کے راستہ نکلوایا جائے گا، کوئی وکیل ہے وہ، یہ تو وکیلوں کا معاملہ ہوتا، وہاں کے نہیں بات نہیں بننے والی، تو وہاں چلو وہ بڑا وکیل ہے وہ کچھ کر دے۔ شریعت ایک ہی، اگر ایک جگہ راستہ نکلے گا تو ہر جگہ نکلنا چاہیے، ایک جگہ راستہ بند تو ہر جگہ بند ہونا چاہیے۔ اگر شریعت کے مطابق فیصلہ ہے تو، قرآن و حدیث سے فیصلہ ہے تو، ہاں اپنے من سے فیصلہ ہے، ان سے فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہے، تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی میرے عزیزو، راستہ ایک ہی راستہ ہے، قرآن و سنت کا، اللہ اس کے رسول کا راستہ ہے، اسی راستے میں ہم کو چلنے کا حکم دیا ہے۔ ہر مسئلے کو طلاق ہی نہیں، ہر مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہمارے سامنے آیا کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کی یہ حقیقت ہے۔ لوگ آج بھی اس کو بنیاد بنا کر کے
3 طلاق تینوں شمار کر لی جائے گی، اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور سماج میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لوگ پریشان حال ہیں۔ انسان غصے میں آیا 3 طلاق بول دیا، اور اس کے بعد میں دونوں کو احساس ہے، راستہ بند کر دیا کہ میرے بھائیوں شریعت نے راستہ بند نہیں کیا ہے، الطلاق مرتان۔ اللہ ہمیں کہنے سننے کی توفیق دے، ہم تمام کو صحیح معاملہ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نبھانے والے بنائے۔ رب العالمین صحابہ کرام کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنا۔ آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم۔